آج میں آپ کو ایک ایسے پیشنٹ کی اسٹوری سناؤں گی جو ہارٹ پیشنٹ ہے اور انہیں ڈائبٹیز بھی ہے، اور دل کی دھڑکن کو نارمل رکھنے کے لیے کچھ ایسی میڈیسن بھی ڈاکٹر نے ایڈوائز کی تھی جو کہ دل کی دھڑکن کو نارمل رکھے، اور ساتھ میں ان کا جو بلڈ پریشر ہے اسے نارملائز کرنے کے لیے بھی بلڈ پریشر کی میڈیسن دی گئی تھی۔ وہ پیشنٹ ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ پیشنٹ ہیں، اور اپنا جو خیال رکھنا جانتی ہیں، اور ایجوکیٹڈ فیملی سے ہیں، ان کو پورا گائیڈ کیا گیا ہے ڈاکٹر کی طرف سے، اور فیملی میں بھی دیر آر انف فیملی ممبرز جو انہیں ہیلتھ کے بارے میں ایجوکیٹ کر سکیں۔ لیکن کچھ پیشنٹ جو ہوتے ہیں جن کو آپ جتنی مرضی ہیلتھ ایجوکیشن پرووائڈ کر دیں، اسٹل جو ہے وہ میڈیسن سے کمپلائنٹ نہیں ہوتے۔ وہ اگر کمپلائنٹ ہو بھی تو وہ سرٹن میڈیسن کی نان اویلیبلٹی کی صورت میں جو ہے وہ الٹرنیٹیو میڈیسن لینے سے کتراتے ہیں۔ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے جو برانڈ لکھ کے دیا ہے وہی دے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو برانڈ ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے آپ اسی برانڈ کو فالو کریں۔ فار ایگزامپل، اگر مارکیٹ میں آپ کو ایک میڈیسن ہے جو آپ کی دل کی دھڑکن بے ترتیب دھڑکن کو نارمل رکھتی ہے، اور اس کا ایک برانڈ ہے وہ نہیں آ رہا، تو آپ اپنے میڈیکل اسٹور سے یہ کہیں کہ آپ کو اسی میڈیسن کا کوئی الٹرنیٹیو برانڈ دے دے۔ جو ان کا فیملی فزیشین یا فیملی ڈاکٹر ہے وہ انہیں بہت زیادہ چارج کرتا ہے، اس کی فیس جو ہے 5000 سے 6000 ہے۔ تو بہت سارے اسٹبن پیشنٹ جو ہیں ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا وہ جو ڈاکٹر زیادہ فیس لیتا ہے وہی بیسٹ ڈاکٹر ہے۔ تو یہ بھی بالکل غلط بات ہے کہ بہت مہنگی فیس لینے والا ڈاکٹر ہی بیسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ سم ٹائمز آپ کو ایک ڈاکٹر جو آپ کو بالکل بھی چارج نہیں کر رہا اور فری آف کاسٹ آپ کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں چیک کر رہا ہے، وہ بھی آپ کو بہت اچھا ایڈوائز کر سکتا ہے۔ ان کیس اگر آپ کو جو ہے آپ کی بیماری یا اس کے متعلق ڈاکٹر کو سمجھ نہ آ رہی ہو، تو تب وہ آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہے کہ آپ ایک سینئر اسپیشلسٹ یا اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ اور ایسے پیشنٹ جو بہت سالوں کے بعد ایک بس مہنگے ڈاکٹر کو ہی چیک کراتے ہیں اپنی افورڈیبلٹی دیکھتے ہوئے، اور ریگولر چیک اپ کے لیے نہیں جاتے، ایسے پیشنٹ بھی اسٹبن پیشنٹ کہلاتے ہیں۔ تو ایسے پیشنٹ کے نارملی جب آپ ٹیسٹ کراتے ہیں کچھ، کیونکہ وہ پراپر فالو اپ نہیں کرتے، میڈیسن کی کمپلائنٹ نہیں کرتے، تو ان کو سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان لیڈی کو بھی جو ہے وہ سمٹمز آ رہے تھے، جیسے انہیں پیلپٹیشنز ہو رہی تھی۔ جب ان کا لیب ٹیسٹ کرایا گیا تو HbA1c کی ویلیو جو تھی وہ پچھلی 6 سے 8 پہ آئی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بد پرہیزی کر رہی تھی، اسٹبن تھی کہ انہیں چینی کی جگہ شکر لے سکتی ہیں وہ۔ اسی طرح تھرڈ پہ جو تھا کہ وہ پراپر جو ہے وہ اسٹریس لیول کو ریڈیوس نہیں کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ ایگریسو اور اسٹریسفل ہو کر سوچتی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی جب باقی ٹیسٹ کروائے گئے تو ان میں بھی ویریشن تھی، جیسے ان کا کولیسٹرول لیول بہت ہائی تھا کیونکہ وہ میڈیسن سے نان کمپلائنٹ تھی، یا پھر اکثر جب ان کو ایڈوائز کیا گیا کہ ایکسٹرا کولیسٹرول کی میڈیسن وہ لیں اگر زیادہ کھا رہی ہیں یا پراپر لائف اسٹائل کو مینٹین نہیں کریں، تو وہ بھی وہ فالو نہیں کر پائے۔ تو امید ہے کہ آپ ان سب پیشنٹس میں سے کوئی پیشنٹ نہیں ہے، اگر ہیں تو پلیز اس ویڈیو سے مستفید ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔